کو ختم کر دیا جائے تو اللہ پاک دین کی بنیادوں کو جیسے قرآن پاک ہے اسے اٹھا لے، اور جب اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تب یہ دنیا ختم کر دی جائے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں حج کیا تو عرفات کے مینا کے میدان میں دعا کی تھی، اور وہ یہ دعا کی تھی کہ پچھلی جو قومیں امتیں گزری ہیں ان پر اللہ پاک کی طرف سے نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب آیا تھا ویسا عذاب میری امت پر نہ آئے۔ دوسری دعا ہمارے آقا نے مانگی تھی کہ کوئی ایسا ظالم بادشاہ میری امت پر مسلط نہ ہو جو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ تیسری دعا مانگی تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق رہے۔ مینا کے میدان میں یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ عرفات کے میدان میں آپ زوال سے لے کر کے سورج غروب ہوتے تک دعا مانگتے رہے، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ آئے، مزدلفہ کے میدان میں اللہ کے رسول نے یہ دعا کی۔ پہلی دعا کہ پچھلی قوموں اور امتوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جیسا عذاب آیا تھا کہ آسمان سے آگ برسائی گئی، پتھروں کی بارش کی گئی، زمینوں کو پلٹ دیا گیا، سیلابی کیفیت آئی، ہواؤں کا طوفان آیا، ایسا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا، یہ دعا قبول کر لی گئی۔ دوسری دعا جو مانگی گئی تھی وہ دعا قبول کر لی گئی کہ قیامت تک کوئی ایسا ظالم بادشاہ حکمراں مسلط نہیں ہوگا جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یہ دعا قبول ہو گئی، اور ہمیں یقین ہے، ایمان ہے ہمارا کہ مودی جیسے اگر سینکڑوں لوگ بھی حکمراں بن جائیں، یوگی جیسے سینکڑوں لوگ بھی حکمراں بن جائیں تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کی خبر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دوسری بات، ہمارا یہ مذہب زور زبردستی سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت مولانا کلیم صدیقی کے گاؤں جہاں ان کی رہائش اور مکان ہے پھلک میں، وہاں کے ہمارے ہندو بھائیوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم 100 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، 80 سال سے رہ رہے ہیں، 50 سال سے رہ رہے ہیں، اور 10-20 سال سے رہ رہے ہیں۔ آج تک مولانا کلیم صدیقی یا ان کے رفقا کی طرف سے کبھی ہم پر کوئی ایسا دباؤ یا پریشر نہیں بنایا گیا کہ ہم ہندو دھرم چھوڑ کر کے اسلام مذہب کو قبول کر لیں۔ ہمیشہ مولانا کلیم صدیقی اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا، ہمدردی کا سلوک کیا، ہمارے دکھ میں ہمارے سکھ میں شریک رہے۔ ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے، ہمیں یوگی سرکار سے شکایت ہے کہ ایک بھلے مانوس کو، ایک اچھے انسان کو، ایک انسانیت کا درس اور پیغام دینے والے شخص کو جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کیا جائے۔ ظاہر بات ہے، کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اگر مولانا کلیم صدیقی صاحب یا ان کے ساتھیوں کی طرف سے اس طرح کا کوئی کام ہوتا کہ کسی کو مال کا لالچ دے کر کے یا کسی پر جو ہے پریشر دباؤ بنا کر کے اسلام قبول کرواتے تو سب سے پہلے ان کے گاؤں کے لوگ اس بات کو جو ہے اجاگر کرتے۔ گاؤں کے لوگوں نے کوئی کمپلین نہیں دی، یو پی میں کسی نے شکایت نہیں کی، پورے ہندوستان سے کسی نے مولانا کلیم صدیقی کے خلاف FIR درج نہیں کروائی۔ یو پی کا الیکشن سر پر ہے، اور موجودہ سرکار اس بات کے لیے کوشاں ہے
کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کی جائے اور فرقہ واریت پیدا کی جائے، ایسا ماحول بنایا جائے کہ انہیں ہندو ووٹ متحد ہو کر کے ان کے پالے میں چلی جائے۔ مولانا کلیم صدیقی ہی نہیں، مولانا کلیم صدیقی جیسے بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس طرح کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا یہ دھرنا اسی پس منظر میں ہے کہ ہم صرف مولانا کلیم صدیقی کے لیے دھرنا نہیں دے رہے، ہماری یہ آواز اور ہماری یہ تحریک اور ہمارا یہ دھرنا انصاف کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے ہے کہ یو پی ہی نہیں پورے ہندوستان کے اندر جس طرح فرقہ وارانہ ماحول بی جے پی سرکار بنا رہی ہے، ہم اس کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، آسام سے لے کر کے یو پی تک بی جے پی سرکار جو ننگا ناچ رہی ہے وہ پورے ملک کے لوگوں پر اجاگر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آسام کے اندر کس طرح ننگا ناچ ناچا گیا۔ سرکار بی جے پی کی ہے، کسی طرح کی کوئی کارروائی وہاں نہیں کی جا رہی۔ آپ دیکھو کہ اپنے حق کے لیے، اپنی محنت کی کمائی کا صحیح دام اور قیمت ملے، اس کے لیے کسان بھائی ہمارے آج 10-11 مہینے سے مسلسل احتجاج کرتے ہوئے روڈ پر دلی کی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے۔ ابھی لکھیم پور کھیری میں جو ہوا، پوری دنیا اس پر تھو کر رہی ہے کہ اگر کسان لوگ اپنی فصلوں کا اور ان کے کھیت اور کھلیان سے پیدا ہونے والی پیداوار کا اگر صحیح دام مانگتے ہیں تو یہ کون سی بات ہے کہ دھرنا دے کر جو لوگ بیٹھے ہو، بی جے پی کا منسٹر کا لڑکا گاڑی لے کر کے آتا ہے اور مجمع کے اوپر گاڑی چلا کر کے ان کو رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ سوچو کہ یہ کس طرح کا جو ہے ظالمانہ قانون ہے۔ ہم آج اس دھرنے کے ذریعے موجودہ سرکاروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ سرکار کسی کی بھی ہمیشہ نہیں رہی، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ آنے جانے والی سرکاریں ہیں، کوئی ہمیشہ رہے گا نہیں۔ اگر آج سرکار ان کی ہے اور حکمراں بن کر گدی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اور ظلم و بربریت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔